وقت ہو گیا جی، سبق شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 91 سے 94 تک کا ترجمہ۔ ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے ان کا دین سب کا ایک ہی تھا یا مختلف تھا؟ اگر ایک ہی تھا تو لوگوں نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا؟ آئیے چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو پہلی آیت ہے اس میں ایک بہت بڑی نشانی کا تذکرہ ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیا نشانی ہے۔ والتی احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين۔ سیدہ مریم بی بی پاک دامن، ایک ہمارے ادھر لاہور میں بھی ہے بی بی پاک دامن۔ اب بی بی پاک دامن وہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ ہے بی بی پاک دامن۔ والتی احسنت فرجہا، والتی اور وہ عورت، یعنی ذکر کرو اس عورت کا جس نے احسنت حفاظت کی، احسنہ مذکر کے لیے اور احسنت مؤنث کے لیے، فرجہا اپنی عصمت کی، والتی احسنت فرجہا اور یاد کرو اس عورت کو جس نے اپنی عصمت کی حفاظت کی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، پھر نفخنا، نفخا اس نے پھونکا، پھونک مارنا، نفخنا ہم نے پھونکا، فنفخنا پھر پھونک دیا ہم نے، فیہا فی میں، ہا اس میں، من روحنا من سے، روحنا اپنے روح سے۔ سیدہ مریم ایک دن اپنے گھر والوں سے علیحدہ کسی کمرے میں موجود ہیں، تو اسی اثناء میں سیدنا جبرائیل امین تشریف لاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ ان کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ میں اللہ سے تیری پناہ چاہتی ہوں، اگر تو اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ تو وہ کہنے لگے کہ میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں تجھے بیٹا عطا کرنے کے لیے آیا۔ تو وہ کہنے لگی کیسے ہو سکتا ہے، مجھے تو آج تک کسی مرد نے ہاتھ نہیں لگایا، نہ ہی میں بدکار ہوں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایسے ہی آپ کے رب نے فرمایا ہے، اور پھر انہوں نے ان کے اندر روح پھونک دی۔ فنفخنا فیہا من روحنا، پھر پھونکا ہم نے اس میں اپنے روح سے، وجعلناہا اور جعلنا ہم نے بنا دیا، ہم نے کر دیا، ہا اس کو، وابنہا اور ابنا بیٹا، ہا اس کے، وابنہا اور اس کے بیٹے کو، آیتن ایک نشانی، للعالمین یہ لفظ ہے لیے، العالمین جہانوں کے، للعالمین جہانوں کے لیے۔ والتی احسنت فرجہا اور وہ عورت جس نے اپنی عصمت کو محفوظ رکھا،
فنفخنا فیہا من روحنا، پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی، وجعلناہا وابنہا آیۃ للعالمین، اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہان کے لیے نشانی بنا دیا۔ سیدہ مریم جو ایک پاک دامن خاتون تھی، جن کی شادی نہیں ہوئی، اسے کسی مرد نے چھوا نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا کر دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ چاہے تو بغیر کسی چیز کے، بغیر ماں کے، بغیر باپ کے بھی پیدا کر سکتا ہے۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، تو پھر اسی طرح سیدہ اماں حوا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ اس میں کوئی یہ بیوی خاوند والا سلسلہ تھا ہی نہیں۔ اور پھر ہم اس سے پہلے پڑھ چکے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیے، اس حال میں کہ وہ خود بالکل بوڑھے تھے، ہڈیاں کہتے ہیں کہ میری کمزور ہو چکی ہیں، سر میرا بڑھیپے کا اعلان کر رہا ہے، بیوی میری بانجھ ہے، اللہ دے دے بیٹا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دے دیا، عطا کر دیا یحییٰ علیہ السلام کو۔ اور پھر اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی کہ وہ خاتون جس کو کسی مرد نے چھوا تک نہیں، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا عطا کر دیا۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، جو کرنا چاہے وہ کر لیتا ہے۔ تو اللہ کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدہ مریم کو بغیر خاوند کے بیٹا عطا کیا۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کا ذکر ہو رہا تھا، اس کے ساتھ ہی پھر سیدہ مریم کا تذکرہ ہوتا ہے، اور اس کی اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کا اظہار فرماتے ہیں کہ یہ جتنے انبیاء علیہ السلام گزر چکے ہیں، یہ سب کے سب ایک جماعت تھے، ان کا ایک ہی دین تھا۔ ان هذه امتکم امۃ واحدہ وانا ربکم فاعبدون۔ رب کبریا فرماتے ہیں ان هذه امتکم، یہ جو لوگ ہیں جن کا پہلے تذکرہ ہو چکا ہے، یہ کیا ہے؟ یہ تمہاری امت ہے، تمہاری جماعت ہے، اور ایک ہی جماعت ہے۔ ان حقیقت ہے، ہذہ یہ، امت ہے، جماعت ہے، کم تمہاری، ان ہذہ امتکم، حقیقت ہے کہ یہ تمہاری جماعت ہے، امتم واحدتاً، ایک ہی جماعت۔ جتنے انبیاء علیہ السلام آئے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کا ایک ہی دین تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا۔ تو آگے رب کبریا فرماتے ہیں انا ربکم، یہ تمہاری ایک جماعت ہے اور میں تمہارا رب ہوں، وانا، اور میں، رب ہوں، کم تمہارا، وانا ربکم، اور میں تمہارا رب ہوں۔ جب میں تمہارا رب ہوں تو پھر عبادت کس کی کرنی ہے؟ فَاعْبُدُونِی، یہ لفظ ہے فا، پس، اعبدو، تم عبادت کرو، نی، میری۔ اس کو الگ الگ کر کے پڑھتے ہیں، فا کو الگ کر دیں اور نون کو الگ کر دیں گے۔ فا تو اعبدو، تم عبادت کرو، نی، میری، فَاعْبُدُونِی، پس میری ہی عبادت کرو۔ اور جتنے بھی انبیاء علیہ السلام آئے، ان سب کو دیکھیے کہ جب بھی ان کے اوپر مشکل وقت آیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مشکلات کا ذکر فرما کر پھر فرمایا کہ ہم نے ان کو اس مشکل سے نجات دی۔ ابراہیم علیہ السلام سے لے کر جتنے بھی ہم انبیاء علیہ السلام کا ذکر پڑھتے آئے ہیں،
سب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ ہم نے ان کو نجات دی، ہم نے ان کو نجات دی۔ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام پر جب کوئی مشکل وقت آتا تھا تو اپنے رب کو پکارتے تھے، اور پھر ان کا تذکرہ کرنے کے بعد رب کبریا فرماتے ہیں یہ ہے تمہاری جماعت اور ایک ہی جماعت ہے، اور امت کو دین بھی کہتے ہیں کہ یہ ہے تمہارا دین اور ایک ہی دین ہے۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ، میں تمہارا رب ہوں، فَاعْبُدُونِی، پس میری ہی عبادت کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ حکم دیا تھا، لیکن ہوا کیا؟ جیسے ہی انبیاء علیہ السلام گئے، دنیا سے چلے جاتے، پیچھے قوم کیا کرتی؟ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی۔ جیسے آج کل ہمارے ہاں ہے کہ پتہ نہیں کتنے تفریق ہو چکی ہے مسلمانوں کے اندر، ایسے ہی پہلے انبیاء علیہ السلام کی امتیں بھی ایسے کرتی تھی۔ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، وَتَقَطَّعُوا، قطع یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، قطع کرنا، کاٹنا، قطع تعلق لفظ استعمال ہوتا ہے، قطع اس نے کاٹا، اور تقطع اس قطع میں یہ دو حروف کا اضافہ کر کے تقطع، اس کا مطلب ہے کٹ جانا، وہ کٹ گیا۔ تقطعوا، وہ کٹ گئے، وہ الگ الگ ہو گئے۔ وَتَقَطَّعُوا، اور وہ کٹ گئے، وہ الگ الگ ہو گئے۔ کس میں؟ امرہم، اپنے معاملے میں، اپنے دین میں، بینہم، بین درمیان، ہم اپنے، بینہم آپس میں، وَتَقَطَّعُوا امرہم بینہم، وہ اپنے دین کے معاملے میں آپس میں الگ الگ ہو گئے، انہوں نے دین میں اختلاف پیدا کر لیا۔ کُلٌ الینا راجعون، یہ ان کا دین کو کاٹ دینا، ان کا دین کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینا اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ایک دھمکی کے طور پر، تنبیہ کے طور پر فرمایا، آخر انہوں نے جانا کہاں ہے؟ آنا تو ہمارے پاس ہی ہے نا۔ کلن، سب کے سب، الینا، الا طرف نا ہماری، راجعون، لوٹنے والے ہیں۔ کلن الینا راجعون، سب کے سب ہماری طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس آیت میں ہمارے لیے بھی تنبیہ ہے، وارننگ ہے کہ ہمارا دین سب کا ایک ہی دین ہے، کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ یہ عبادت نماز کی صورت میں ہو، زکوٰۃ کی صورت میں ہو، یا روزے رمضان کی صورت میں، روزے رکھنے کی صورت میں ہو، اور اس سے ہٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم ماننے کی صورت میں ہو، وہ معاشرتی معاملات ہوں، وہ ہمارے معاشی معاملات ہوں، اور یا وہ یہ سیاسی معاملات ہوں، ہر طرف، ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننا اور اس کے مقابلے میں کسی کی بات کو نہ ماننا، یہ عبادت ہے۔ تو ہمیں صرف ایک اللہ کی عبادت کرنی ہے، لیکن ہم ٹکڑوں میں بٹ گئے، الگ الگ ہو گئے۔ تو بچاؤ کی صورت صرف یہ کی ہے کہ اپنے آپ کو قرآن و سنت کے ساتھ جوڑے رکھیں۔ جو حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن میں ہے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کی صورت میں حدیث میں ہے، اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑے رکھیں اور اس پر عمل کریں۔ ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، یہ لوگ تمہاری جماعت ہیں جو کہ ایک ہی جماعت ہیں۔ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ، اور میں تمہارا رب ہوں، تم میری ہی عبادت کرو۔ لیکن لوگوں نے کیا کیا؟ وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، اور انہوں نے اپنے دین کو آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ کُلٌ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ، سب ہمارے پاس آنے والے ہیں، ان سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کوئی عمل ضائع نہیں ہوتا بندے کا،
جو بھی اعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے۔ تمام نیکیاں بندے کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محفوظ رہتی ہیں، جس طرح اللہ رب العزت اس آیت میں فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، فمن تو من جو شخص بھی عمل کرے گا، یہ لفظ ہوتا ہے یعملو، وہ عمل کرتا ہے یا کرے گا، یہ من شرطیہ ہے، اس وجہ سے یعملو کے لام کے اوپر پیش کی بجائے جزم آ گئی۔ فمن یعمل تو جو بھی عمل کرے، من الصالحات، من سے، الصالحات اچھے نیک، تو جو بھی نیک اعمال کرے، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ ہو مومن، مومن، بندہ مومن ہو، ایمان والا ہو، اور جو بھی اچھے اعمال کرے گا، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی جو محنت ہے وہ رائگاں نہیں جائے گی، ضائع نہیں جائے گی۔ فلا تو نہیں ہے، کفران یہ لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، کفران نعمت، نعمتوں کی ناشکری کرنا، تو یہاں بھی اس کا یہی معنی ہے، کفران ناشکری، ناقدری۔ فلا کفران تو نہیں ہے ناشکری، ناقدری، لی کی، سایہ، یہ لفظ ہے لی، لام کو الگ کر دیں اور شائق اور ہی کو بھی الگ کر دیں، لی لیے، سائی کوشش، ہی اس کی، لسائی ہی اس کی کوشش کے، فلا تو نہیں ہے کفران ناشکری، لسائی ہی اس کی کوشش کی، جو وہ کوشش کرتا ہے اس کی ناشکری نہیں ہے، ناقدری نہیں ہے، یعنی اس کی محنت رائگاں نہیں جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کا ریکارڈ محفوظ ہے، چاہے کچھ چھوٹی سے چھوٹی نیکی ہو، جیسا کہ آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کہ اگر کوئی عمل رائی کے دانے کے برابر بھی ہو، وہ اس کی نیکی ہے یا اس کا جرم ہے، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے آئیں گے۔ تو اسی طرح کچھ چھوٹی سی چھوٹی بھی نیکی ہے تو اس کا بھی اللہ کے تعالیٰ کے ہاں ریکارڈ محفوظ ہے۔ وَإِنَّا لَهُ کاتبون، وَإِنَّا یہ دو لفظ ہیں، انا اور نا، انا بے شک، نا ہم، وَإِنَّا اور حقیقت ہے کہ ہم، لہو اس کے، لا کے، ہو اس کے، اس چیز کے، کاتبون لکھنے والے ہیں، ہم اسے لکھنے والے ہیں، جو بھی اعمال ہیں بندے کے وہ لکھے جا رہے ہیں، ریکارڈ بن رہا ہے، تو قیامت کے دن کسی کے جتنے بھی اچھے اعمال ہیں ان کی قدر کی جائے گی، ان کو محفوظ رکھا جائے گا اور اس کا اسے بدلہ دیا جائے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، پھر جو کوئی اچھے کام کرے گا، وَهُوَ مُؤْمِنٌ اور وہ مومن بھی ہو، یہ مومن ہونا شرط ہے، اعمال جو کافر ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں، وہ بھی بڑے بڑے اچھے کام کرتے ہیں، لیکن ان کے جتنے بھی اچھے اعمال ہیں ان کا بدلہ ان کو دنیا میں ہی مل جاتا ہے، آخرت میں اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ آخرت میں کسی نے اگر حصہ پانا ہے، اجر لینا ہے، تو اس کے لیے ایمان شرط ہے، اور پھر ایمان کے ساتھ ساتھ عمل بھی لازم ہے، تو جو بندہ ایمان والا ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں، فلا کفران لسعیہ، تو اس کی کوشش رائگاں نہیں جائے گی، وَإِنَّا لَهُ کاتبون اور بے شک ہم اس کے لکھنے والے ہیں۔ تو اس آیت سے ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم جو بھی نیکی کرتے ہیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے وقت نکالا ہے، تو اس کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اجر دے گا، کوئی بھی نیکی آپ کی رائگاں نہیں جائے گی، تو اس لیے نیکیاں حاصل کرنے میں کوئی بھی موقع جانے نہ دیں، کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی ہو تو اس کو بھی ضرور حاصل کرنا چاہیے،
کہ بہت ساری نیکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ مفت میں مل جاتی ہیں. کسی سے اچھے انداز میں بات کر لینا، کسی کو ہاں جی گھروں میں مسکرا کے بچوں سے بھی، خامد سے یا اپنے رشتہ داروں سے مل لینا، یہ بھی ایک نیکی ہے. تو ایسی جو مفت کی نیکیاں ہیں ان کو بھی نہیں چھوڑنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایمان پر قائم رکھے اور ہمیں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ سب کی حاضری قبول کرے اور اس کو ہماری آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا دے.